لیے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے ہم اپنے لیے بھی مانگا کریں، اپنے لیے بھی جنت مانگنی ہے، اور اپنے دوسرے جو جتنے بھی انسانیت کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مانگیں۔ ان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو کامل جنت مانگنی ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ان کو بھی مسلمان کر دے، سب کو مسلمان کر دے، سارے مسلمان ہو جائیں اور ساری جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہونا چاہیے، سارے مسلمان ہو جائیں اور سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ علماء نے ان چار چیزوں کو ایک ہی جملے کے اندر اکٹھا کر دیا، ایک ہی جملے کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اگر ہم وہ جملہ ہی بار بار پڑھتے رہیں یہ چار چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، ونسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ یہ چاروں چیزیں ایک ہی جملے کے اندر اکٹھی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر پہلی بات آ گئی۔ نستغفر اللہ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ نستغفر اللہ، اے اللہ ہم سے مراد ہم سب ہے، ہر آدمی جب مانگے تو سب کو مانگے، کہ نستغفر اللہ، اے اللہ ہم سب تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ ونسألک الجنہ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ونسألک الجنہ، اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ونعوذ بک من النار، یہ بھی اپنا جمع کا صیغہ ہے، اے اللہ ہم سب تجھ سے جہنم کی پناہ کرتے ہیں۔ ایک ہی جملے کے اندر یہ چاروں چیزیں آ گئی۔ اگر آپ اس جملے کو ہی بار بار پڑھتے رہیں تو آپ گویا کہ چاروں چیزوں کی کثرت کر رہے ہیں۔ جو آدمی زیادہ جن لوگوں کو یاد ہے، پہلا کلمہ بھی یاد ہے، اور استغفار جو بڑے والا میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ بھی یاد ہے، اور اسی طرح جنت کو مانگنے کی دعائیں ہیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا مانگنے جائیں خوب اچھی بات ہے۔ لیکن یہ آخری درجہ یہ ہے اگر کوئی آدمی زیادہ لمبی دعائیں یاد نہ کر سکتا ہو، زیادہ لمبا استغفار یاد نہ کر سکتا ہو، تو وہ میرے والا یہ جملہ ہے اس کو پڑھ لیا کرے، اس کے اندر یہ چاروں کی چاروں چیزیں موجود ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، ونسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار۔ یہ چار چیزوں کی ہم نے کثرت کرنا، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، روزانہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، افطاری کے وقت میں بھی، سحری کے وقت میں بھی، اور اس کے علاوہ اوقات کے اندر ہمیں جب بھی موقع ملے ہم نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، رونا ہے، گڑگڑانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور رو رو کر جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہمیں ساری دنیا کی نعمتیں بھی نصیب فرما دیں گے، اور آخرت کے جو فوائد ہمیں ملنے ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ ایک تو ہم نے اس کی بھی کوشش کریں۔ ایک اگلی بات، درود پاک کی کثرت ہم زیادہ سے زیادہ۔ درود پاک تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا، بہت ساری پریشانیوں کا حل۔ اب وہ پریشانیاں مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا یاد ہے کہ جن پریشانیوں کا ہمیں نہیں بھی پتا کہ وہ کون سی ہیں، اللہ پاک اس کو بھی حل فرما دیتے ہیں درود پاک۔ میں کل ایک واقعہ پڑھا ہے تاریخ کی کتاب میں، دلائل الخیرات کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا، کنویں پر، ایک کنواں تھا، میں نے وہاں سے پانی لینا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو میں وہاں اس کنویں پر پانی لینے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو کنویں کے اندر پانی تو موجود ہے، کنویں کے اندر پانی موجود ہے، لیکن نہ کنویں کے اندر کوئی رسی ہے، نہ کنویں کے اندر کوئی ایسا ڈول ہے، اور نہ میرے پاس بھی ایسی چیز ہے کہ میں اندر رسی اور ڈول لٹکا کر وہاں سے پانی نکالوں۔ پانی میرے سامنے ہے، مجھے نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اسباب نہیں ہے نکالنے، میں اس کو باہر کیسے نکالوں؟ اب اس پریشانی کے اندر میں کھڑا ہوں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، لیکن نکالنے کے کوئی وسائل موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک نوجوان بچی آ گئی پردے میں، اس نے پردہ کیا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ بزرگوں آپ اس کنویں سے پانی لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں پانی لینا چاہتا ہوں، لیکن نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی ڈول ہے میرے پاس، میں کیسے اس کنویں سے پانی کو نکالوں؟ تو اس بچی نے کہا، نوجوان بچی نے، کہ کوئی ایسی مشکل بات کیا ہے اس میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، میں ابھی آپ کو پانی نکال دیتی ہوں۔ اس بچی نے پانی کو اشارہ کیا، پانی اوپر آ گیا، خالی اشارے سے ہی اوپر آ گیا، اور وہ بالکل کنارے پر آ کر لگ گیا۔ تو اس بچی نے بھی وہاں سے پانی لے لیا، اور ان بزرگوں نے بھی وہاں سے پانی لے لیا، پانی بھر لیا۔ بعد میں یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان بچی سے پوچھا کہ
کہ یہ اللہ پاک نے تجھے یہ صلاحیت کہاں سے عطا فرمائی؟ تو ایک نوجوان بچی ہو کر باپ پردہ عورت بھی ہے، اور اللہ پاک نے تیرے کہنے کے اندر اتنے اثرات کیسے رکھ دیے کہ تو نے ایک چیز کو بولا ہے اور اللہ نے اس کام کو پورا کر دیا ہے، یہ کہاں سے یہ تیرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی؟ اس بچی نے کہا کہ کثرت درود پاک سے مجھے یہ چیز، میں نے درود پاک کی کثرت کی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر پڑھا ہے، مختلف درود پاک پڑھے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر درود پاک کے بے شمار الفاظ وارد ہوئے ہیں، ہمیں وہ سارے الفاظ پڑھنے چاہیے، کہیں نیچے کبھی یہ والا درود پڑھ لیں، کبھی یہ والا درود پاک پڑھ لیں، کبھی یہ والا پڑھ لیں، کبھی یہ والا پڑھ لیں، مختلف درود پاک ہر ایک کے اندر برکت ہے۔ تو درود پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالی ہماری ساری کی ساری پریشانیوں کا حل فرما دیں گے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کریں، جتنا بھی کثرت کریں گے اتنا ہی ہمیں جسمانی طور پر بھی فائدہ ہوگا اور روحانی طور پر بھی اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عام طور پر ایسے ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا حساب رمضان مبارک کے اندر کرتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، ہر ایک کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے